جنات کے سلام لانے کا واقعہ۔ جنات کے قرآن سنیں اور ایمان لانے کا احادیث صحیحہ میں سرا آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت جب جنات کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا تو آپ کی نبوت و بعثت کے بعد جو جن آسمانی خبریں سننے کے لیے اوپر جاتا تو اس پر شاباب ثاقب پھینک کر دفع کر دیا جانے لگا۔ جنات میں آج کا ذکر ہوا کہ اس کے سبب معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا نیا واقعہ دنیا میں ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے جنات کو آسمانی خبروں سے روک دیا گیا۔ جنات کے مختلف گروہ دنیا کے مختلف خطوں میں اس کی تحقیقات کے لیے پھیل گئے۔ ان کا ایک گروہ حجاز کی طرف بھی پہنچا۔ اس روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مقام بطن نخلا میں تشریف فرما تھے اور سوق آغاز کی طرف جانے کا قصد تھا۔ عرب کے لوگ تجارتی اور معاشرتی امور کے لیے مختلف مقامات پر خاص ایام میں بازار لگاتے تھے جس میں ہر خطے کے لوگ جمع ہوتے، دکانیں لگتی اور اجتماعات اور جلسے ہوتے تھے۔ ایسے ہمارے زمانے میں اس طرح کی نمائشیں جا بجا ہوتی ہیں۔ انہی میں ایک بازار مقام عکاظ میں لگتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً دعوت و تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس مقام بطن نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ وہ جنات یہاں پہنچے۔ قرآن سن کر کہنے لگے کہ بس وہ نئی بات یہی ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جنات جب یہاں آئے تو باہم کہنے لگے خاموش ہو کر قرآن سنو۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اسلام کی حقانیت پر یقین اور ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے اور ان کو اس واقعے کے اصلی سبب اور اس کی خبر دی کہ ہم مسلمان ہو گئے، تمہیں بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لے آنے کی خبر نہیں ہوئی یہاں تک کہ سورج جن کا نزول ہوا، اس میں آپ کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ جنات مقام نسبین کے رہنے والے تھے اور کل نو یا بعض روایات کے مطابق 7 تھے۔ جب انہوں نے اپنے قوم کو یہ خبر بتائی اور ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 اشخاص اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔